طیبہ 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 طاہرہ میری ماں عائشہ، طیبہ طاہرہ میری ماں عائشہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں وہ ہے شان ام المؤمنین زوجہ نبی طیبہ طاہرہ صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ 17 رمضان المبارک صدیقہ کائنات سیدہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری اور سب سے اہم ان کی جو خصوصیت ہے ازواج مطہرات میں وہ یہ ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی واحد کنواری بیوی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 6 برس کی عمر میں جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 برس تھی تو حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، اور جب آپ کی عمر سیدہ صدیقہ کی عمر 9 سال ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ علیہ السلام کے ساتھ رخصتی ہو گئی، اور خود رب تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کی صورت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت دکھلائی، اور یہاں تک کہ جبرائیل امین علیہ السلام بھی حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور ریشم کے کپڑے میں لپٹی ہوئی ایک تصویر لا کے دکھائی اور بتایا کہ یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہیں۔ تو حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جب میں نے اس تصویر کو دیکھا تو عائشہ وہ تصویر تمہاری تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب سے لاڈلی اور پیاری بیوی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ محبت اور پیار فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ قرآن کریم میں سے 18 آیات مبارکہ حضرت صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات اور آپ کی شان اقدس میں آیات رب العالمین نے نازل فرمائی، اور حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی خصوصیت حاصل ہے کہ ان کے بستر پہ رب تعالیٰ کا قرآن نازل ہوتا رہا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ عالمہ فاضلہ بھی تھیں تو 2010 حدیث مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہیں۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کے انتقال کے بعد، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے رحلت کر جانے کے بعد، صحابہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر تعلیم بھی حاصل کرتے تھے اور بڑے بڑے مسائل میں آپ سے رہنمائی حاصل کیا کرتے تھے۔ جلیل القدر صحابہ جن میں حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بھی شامل ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے جانے کے بعد وہ بھی کئی مسائل میں آ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہنمائی حاصل کیا کرتے تھے۔ اور آپ کا لقب صدیقہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ پیاری لاڈلی بیوی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ ان کے والد سیدنا صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ کی والدہ ان کا نام ام رومان ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس خاندان کو ایک خاص نسبت اور تعلق تھا، اور وہ نسبت آپ علیہ السلام بھی اس کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ مجلس میں پوچھا گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے۔ تو صحابہ کرام نے پھر سوال کیا کہ آپ کو مردوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو حضور علیہ السلام کا اگلا جواب سنیے، فرمایا مجھے عائشہ کے ابا صدیق اکبر سے زیادہ محبت ہے۔ تو
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک لگاؤ تھا، تعلق تھا، ایک نسبت تھی اس خاندان کے ساتھ. اور وہ نسبت کیوں نہ ہوتی کہ سارے کا سارا مال، سارا کچھ، اپنا تن من دھن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سب سے پہلے قربان کرنے والا یہی خاندان صدیقی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبوت کا اعلان کیا تو بلا حیل و حجت اور بلا دلیل جس نے حضور علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لایا وہ یہی خاندان صدیق تھا. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اول روز آ کے کھڑے ہوئے اور آج تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ روضہ مبارک میں موجود ہیں. اور آج بھی وہ یارانہ آج بھی ٹوٹا نہیں، وہ تعلق آج بھی ٹوٹا نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں آج بھی وہ مدفون ہے. تو یہ خاص نسبت تھی، ایک خاص تعلق تھا جو یہاں تک ان کو لے کر آیا. اور جب قیامت کے دن ہر بندہ اپنی قبر سے اٹھے گا، ہر بندہ اپنے مقبرے سے باہر آئے گا، تو چونکہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدفون ہیں، تو کل قیامت کے دن بھی یہ دوست اور یہ یار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اسی انداز میں اٹھائے جائیں گے جس انداز میں دنیا میں انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے رکھا اور دائیں بائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دنیا میں بھی رہے ہیں. اور جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ تقوی والی، فضیلت والی اور بہت زیادہ شان اور مقام والی خاتون تھی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں جب فراخی آ گئی، یہاں تک کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مسلسل 3 دن گزرے ہوں اور ہمارے گھر 3 دن مسلسل چولہا جلا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا. فاقوں کے ساتھ زندگی گزاری، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کبھی کوئی شکوہ شکایت نہیں کی کہ ہم بھوک میں زندگی گزار رہے ہیں، افلاس میں زندگی گزار رہے ہیں، کبھی کوئی شکایت نہیں کی. اور یہاں تک کہ جب فراخی ہو گئی اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساری کی ساری ازواج مطہرات کے لیے ان کے لیے جو ہے وہ سالانہ جاری کیا، تو ساری کی ساری باقی جو ازواج مطہرات تھی ان کو 10,000 درہم سالانہ دیے جاتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12,000 سالانہ درہم دیے جاتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے. مگر آپ کا ذوق، تقوی اور آپ کی سخاوت کو دیکھیں کہ جس دن وہ 12,000 درہم ملا کرتے تھے، اس رات بھی، اس شام بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فاقہ ہوا کرتا تھا، اس لیے کہ جو مال بھی آتا کبھی بھی اسے گھر میں بچا کے نہیں رکھا، اپنے صبح و شام کا خیال نہیں کیا، بلکہ وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا اور خود فاقے میں زندگی گزاری. اور یہی شان اور یہی مقام ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور پھر اسی شان کو اللہ رب العالمین نے مزید اس میں اضافہ یوں فرمایا کہ جب منافقین نے آپ پہ تہمت لگائی، الزام لگایا، اس الزام کا جواب رب العالمین نے آیات مبارکہ میں، قرآن کریم میں 18 آیات کی صورت میں جواب دیا، جو رہتی دنیا تک، قیامت تک مسلمان پڑھتے پڑھاتے اور سنتے سناتے رہیں گے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فضیلت ہے، کیا شان اور کیا مقام ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبانی بھی ان کی برات کا اظہار ہو سکتا تھا، لیکن شاید کوئی فتنہ حدیث انکار کا، وہ حدیث کا انکار کر لیتا، اس لیے رب العالمین نے خود براہ راست آسمانوں سے آیات نازل فرما کر حضرت عائشہ کی برات فرمائی ہے. اور چونکہ 17 رمضان المبارک ہے تو 17 رمضان المبارک 67 سال کی عمر میں 58 ہجری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے انتقال کر گئی، دنیا سے رخصت ہو گئی. آپ کی خدمات، آپ کی زندگی، آپ کی سیرت ہماری عورتوں کے لیے، ہمارے لیے ایک مثالی اور نمونہ ہے. آپ کی زندگی پہ چل کر ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہیں. اللہ ہماری ساری قوم کی اور ساری امت کی ماؤں بہنوں کو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر چل کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں 17 رمضان المبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے، وہیں پہ دوسرا اہم مارکہ غزوہ بدر ہے. غزوہ بدر اسلام اور کفر کے درمیان ہونے والا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا جو ہے وہ مارکہ ہے، اور جس میں کفر اور اسلام
اسلام کو اللہ رب العالمین نے اس مارکے کے بعد تقویت دی، برتری دی، عروج دیا، اور کفر کو اس مارکے کے بعد رب العالمین نے پستی عطا فرمائی ہے۔ جہاں 313 کا لشکر تھا اور مقابلے میں ہزاروں کا لشکر تھا، لیکن ایمانی کیفیت اور ایمانی لیول اور ایمان کی وہ طاقت اور قوت تھی جنہوں نے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہزاروں کے لشکر کے سامنے کھڑا کر کے ان پر غلبہ عطا فرمایا۔ اور اللہ رب العالمین کی سنت بھی ایک سامنے آئی کہ رب العالمین نے یہ وہی بدر کا میدان ہے جس میں اصحاب رسول کے دفاع کے لیے، اصحاب رسول کی عظمت اور اصحاب رسول کے دفاع کے لیے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو نازل فرما کر فرشتوں سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کروایا۔ یہ اللہ کی بھی سنت ہے اور فرشتوں کی بھی سنت ہے اور سارے کے سارے مومنین کی بھی سنت ہے کہ اصحاب رسول کا دفاع کیا جائے۔ اور فرشتوں نے آ کر بدر کے مقام پہ اصحاب رسول کا دفاع کیا اور ایک بہت بڑی فتح سے مسلمان ہمکنار ہوئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنا ایمان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اطہار، ان کے ایمانوں کو اپنے سامنے رکھ کر، ان کے عملوں کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اصحاب رسول کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا